صرف نماز ظہر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، 200 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے آخری سپارے کے اندر ایک سورت ہے جسے سورت کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی یا بہن ظہر کی نماز کے بعد اس سورت کی ایک تسبیح سچے دل سے پڑھتا ہے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں فوراً قبول ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے تو اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر جو بھی پروردگار رب کریم سے مانگو گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، جبکہ آپ کی دعا پہلے قبول ہو چکی ہوگی، اور دعا مانگنے کے کچھ دیر بعد آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، کیونکہ جو کچھ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوگا وہ آپ کو فوراً مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ پاک کا پاک کلام ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ بے شک اسے آزما کر دیکھ لیں۔ آپ نے صرف اس کی ایک تسبیح کرنی ہے اور آپ کے زیادہ سے زیادہ 8-10 منٹ ہی لگیں گے، لیکن پھر اس کی جو برکتیں اور فضیلتیں ہیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے۔ آپ خود سوچو گے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہی کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے غیبی خزانوں سے مدد کریں گے۔ ناظرین کرام، آج کی یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں، بے شک دولت کو لے کر ہوں یا کوئی دوسرے مسئلے ہوں، وہ سب اس وظیفے سے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے۔ جس گھر میں ہر روز ظہر کی نماز کے بعد یہ مبارک تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور ہر روز تلاوت کرتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس انسان کو حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام تر پریشانیاں، دکھ تکالیف ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران میں ارشاد باری تعالی ہے، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ تو کہے اے اللہ، بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہے ذلیل کرتا ہے، سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جیسے تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے اور قدرت میں ہے، اس لیے ہمیشہ اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگا کریں۔ آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے،
रुपए पैसों की शदीद ज़रूरत है, आपको ज़ाती घर की शदीद ज़रूरत है, या जिस शख्स का कारोबार ठप हो चुका हो और रिज़्क उसके घर में आने का सोच ही नहीं रहा, ये एक तस्बीह हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक कर लें, इंशाअल्लाह वो घराना जल्द ही खुशहाल हो जाएगा। जो शख्स किसी कारोबारी एतबार से या मालो दौलत की वजह से परेशान है, उस शख्स को चाहिए ये अमल कर ले, इंशाअल्लाह वो शख्स हर किस्म के नुकसानात से बच जाएगा। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके रिज़्क और कारोबार में बेपनाह बरकतें और फजीलतें अता फरमाएगा, आपके रिज़्क और मालो दौलत को कुशादा करेगा, हर परेशानी आफात मुसीबत और दुख तकालीफ से महफूज फरमाएगा। कोई भी आपके साथ ज़्यादती नहीं कर सकेगा, हर जगह आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। अगर आपने ये वजीफ़ा हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक मुकम्मल किया तो यकीन मानिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क अता फरमाएगा कि आप खुशहाल हो जाएंगे। इसीलिए जब आप खुद ये वजीफ़ा करेंगे तो फिर दोस्त अहबाब और दूसरे लोगों को भी खुशी खुशी इस वजीफ़े के बारे में बताएंगे कि ये तस्बीह करने से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा रिज़्क मेरे लिए बहुत कुशादा और वसी फरमा दिया है। इसके अलावा अगर आप बीमार हैं और आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप करवाना चाहते हैं, तो आप बआसानी किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जा सकेंगे। आप और आपका पूरा ख़ानदान भी अच्छा और मियारी खाना खा सकेंगे, किसी अच्छे और खूबसूरत घर में रह सकेंगे, अच्छे और जदीद लिबास भी पहन सकेंगे, और आपके कारोबार में इंशाअल्लाह इतनी बरकत होगी कि आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते जाएंगे। नाज़रीन, अब आप वजीफ़े का तरीक़ेकार अच्छी तरह से समझ लें। आपने इस वजीफ़े या इस तस्बीह को नमाज ज़ोहर के बाद करना है, यानी जब हम नमाज मुकम्मल अदा कर चुके हों तो तब ये पढ़ना है। नाज़रीन कराम, अगर आपने ये अमल कर लिया तो सारी ज़िंदगी आप मुझे दुआएं दोगे इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े को आप एक मर्तबा कर लें, सारी ज़िंदगी में आपको एक मर्तबा इस अमल को करना है। मुख्तसर सा एक अमल है, और जो लोग हर रोज़ नमाज ज़ोहर के बाद इस सूरत को एक मर्तबा पढ़ कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उनको ऐसी ऐसी गैबी तरीक़ों से मदद करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कुरान मजीद की एक सूरत का वजीफ़ा है, और ज़ोहर की नमाज के बाद आपने ये करना है। सबसे पहले तो आप ज़ोहर की नमाज अदा कर लें, इसके बाद वजीफ़ा करें। मोहतरम नाज़रीन कराम, आपने ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पर कामल यकीन करते हुए ही करना है। आपने दुआ मांगते वक़्त भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक से ही मांगना है, और इसके अलावा किसी दूसरे से नहीं मांगना। फिर जब आप लोग यह वजीफ़ा कर लोगे तो आप खुद अपनी आंखों से मौजज़ात देखोगे। आपको इतनी दौलत मिलेगी, इतनी दौलत मिलेगी कि आपके घर में जितने भी मसाइल हैं, दौलत की वजह से वो दूर हो जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से कोई तंगदस्ती ना होगी, आपके घर में खुशहाली ही खुशहाली होगी। लेकिन इस अमल को करने से पहले अब जो मर्द हजरात हैं उन्होंने ये कोशिश करनी है कि 5 वक़्त की नमाज बाजमात अदा करें, और ज़ोहर की नमाज के बाद जब आप सूरत को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इसके असरात और फ़ायदे आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो जब आप ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा कर लें तो फिर आपने ये अमल करना है, आपने वहीं बैठ जाना है। सबसे पहले आपने 3 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, फिर 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। इसके बाद अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। नाज़रीन कराम, दुरूद शरीफ आप हमेशा दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा करें। जब आप 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो फिर आपने 21 मरतबा या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू पढ़ना है, और इसके बाद 3 मरतबा आपने कुरान करीम की
سب سے پہلی سورہ یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پھر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت یعنی سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ پھر 7 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھنا ہے۔ پھر آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ توبہ استغفار کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی موجودگی میں ان کو عذاب دینے والا نہیں، اور اسی طرح اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ بخشش مانگنے والے ہوں۔ استغفار کی فضیلت حدیث پاک میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم شمار کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے، جس کے الفاظ یہ ہیں: اے میرے رب مجھے معاف فرما اور مجھ پر رجوع فرما، یقیناً تو بہت رجوع فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب آپ آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ جائز حاجت اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں اور سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں بھی کریں۔ یہ نہ ہو کہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ گھر جا کر سو جائیں کہ میں نے وظیفہ کر لیا ہے اور اب میرا کام ہو جائے گا۔ نہیں، بلکہ اس کے بعد آپ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں اور کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سورہ کوثر اور استغفر اللہ کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ جو بندہ کامل یقین اور سچے دل کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، بس آپ نے اس کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ جس دن سے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن بہتر ہوتا جائے گا اور آپ کا کاروبار بھی خوب ترقی کرے گا۔ انشاءاللہ تعالی
بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھیں، اللہ رب العزت کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار مسلسل ترقی کرتا رہے تو آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔